السلام علیکم ناظرین ایک تشویشناک اطلاع ہمارے پاس ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ ماہرین معیشت جن میں ڈاکٹر کیسر بنگالی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کو قرضوں کے ایک ایسے جال میں پھنسا دیا گیا ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے خدشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ جس جال میں ہم پھنس گئے ہیں اس میں پھنسنے کے نتیجہ جو فوری طور پہ سامنے آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض طاقتیں ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کریں اور ہم پر یہ دباؤ ڈالیں کہ پاکستان معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے اور اپنے ریاستی اخراجات بھی سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا اس کا دفاعی پروگرام جو ہے اس پر جو اس کا کنٹرول ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے اور وہ عالمی کنٹرول پہ چلے جانا چاہیے۔ تو یہ کسی دائیں بازو کے آدمی نے یہ بات نہیں کی جو روایتی طور پر اس طرح کی باتیں جن کی طرف سے آتی رہتی ہیں، یہ ڈاکٹر کیسر بنگالی نے یہ بات کہی ہے، اور اسی لیے زیادہ تشویش کا باعث ہے کہ اب صورتحال یعنی خطرے کے نشان سے اوپر جا رہی ہے، اور اس پر معاشرے کے مختلف رائے رکھنے والے اور مختلف پس منظر رکھنے والے جو ماہرین ہیں وہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ اس اطلاع پر ہم نے تحقیق کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کس طرح سے یہ قرضے ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ تو اب اس وقت جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ $35 ارب کے قرضے اور ذمہ داریاں پاکستان پر واجب الادا ہیں۔ اگر ان قرضوں کو سالانہ تقسیم کیا جائے تو یہ $10 ارب سالانہ بنتے ہیں۔ ان قرضوں کے حصول کے لیے جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ قرضے ادا کرنے کے لیے یہ ہم نے قرضے لیے ہیں، لیکن بہت سیدھا سا فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے $1 ارب قرضہ لینا ہے تو آپ $1 ارب قرضہ لیں گے نا، اس سے زیادہ تو نہیں لیں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمیں $1 ارب قرضہ لینا تھا تو انہوں نے $1.5 ارب قرضہ لیا۔ یہ جو $35 ارب بنے ہیں یہ اسی ریشو سے بنے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے زیادہ قرضے لیے۔ قرضے ہمارے یہاں روایت رہی ہے، لیے جاتے رہے ہیں، لیکن جو گزشتہ دور حکومت ہے مسلم لیگ نواز کا، اس میں $7 ارب سالانہ کا ریشو بنتا ہے، اور موجودہ حکومت کا جو ریشو ہے وہ ہے $1.5 ارب اور $10 ارب، یعنی موجودہ حکومت نے سالانہ $10 ارب لیے، اس سے ماضی کی حکومتیں اس سے کم قرضے لے رہی تھیں۔ اور یہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ہم نے قرضے واپس کرنے کے لیے یہ قرضے لیے ہیں، تو یہ دلیل ان اعداد و شمار کی روح سے غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ اس لیے قرضے نہیں لے رہے ہیں، آپ اپنے مقاصد کے لیے قرضے لے رہے ہیں۔ اور ماضی میں جو مسلم لیگ نون نے قرضے لیے اس کا ہمیں زمین پہ امپیکٹ نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ خاص طور پر اس زمانے میں بجلی کا بحران تھا، اور بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت نے بجلی پاور پروجیکٹس لگائے، اور ان پاور پروجیکٹ سے ہمارے ہاں بجلی کا بحران سمٹ گیا، اور ہمارے ہاں اب بجلی موجود ہے، اور اقتصادی سرگرمیاں بھی اسی بجلی کی وجہ سے جاری ہیں، اور لوگوں کی جو اپنی گھر کی زندگی ہے اس میں جو مسائل تھے ان میں بھی بہت خاطر خواہ کمی آئی ہے، غیر معمولی کمی آئی ہے۔ لیکن اس عرصے میں یہ جو گزشتہ 3.5 سال کا گزرا ہے، جس میں تاریخ کے سب سے زیادہ شرح کے قرضے لیے گئے اور مہنگے بھی تھے، $35 ارب کے قرضے بھی تھے، یہ قرضے جو ہیں یہ اس اعتبار سے زیادہ مشکل ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسے گرداب میں پھنسا دیا ہے جس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس عرصے کے دوران میں جیسے کہ مسلم لیگ نواز کے دور میں پاور پروجیکٹس لگے، اس عرصے کے دور میں کوئی منصوبہ ترقیاتی منصوبہ اس طرح کا بنا نہیں ہے۔
اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان قرضوں نے پاکستان کو ایک مشکل میں، ایک دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ تو یہ جو قرضے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اسی وجہ سے تشویش محسوس کی جاتی ہے اور خطرہ محسوس کیا جاتا ہے کہ کل کلا ہمارے ساتھ عالمی مالیاتی ادارے اور بڑی طاقتیں مسائل پیدا کر دیں گی، اور ان مسائل کا اب ابتدا ہو بھی چکی ہے۔ ان کی جو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی جو ممتاز ماہر معاشیات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شناخت کیا ہے، مسائل عالمی طاقتوں کی طرف سے اور عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے کس قسم کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے مسائل یہ ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف یا بڑی طاقتیں آپ پر سخت شرائط عائد کرنی شروع کر دیں، اور ہمارے ساتھ آئی ایم ایف نے سخت شرائط عائد کرنی شروع کر دی ہیں، اور ایسی شرائط عائد کی ہیں جن کے سامنے آپ مجال نہیں کر سکتے، دم نہیں مار سکتے۔ آپ کا اسٹیٹ بینک آپ سے لے لیا گیا، اور آپ کا اسٹیٹ بینک اب آپ کی حکومت کے تابع نہیں رہا ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹ جتنا تھا اس سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا، پارلیمنٹ کو بھی جواب دے نہیں رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ سے انہوں نے ایسی شرائط بنوائی ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی معاشی بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے، اور اس بوجھ سے نکالنے کے لیے حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ وہ بوجھ سے کیسے نکال سکتے تھے کہ وہ ایسے بالادست طبقات پر جن کے پاس دولت کا ارتکاز ہے ان پہ ٹیکس لگاتے تاکہ دولت متحرک ہوتی، وہ کاروبار میں لگاتے۔ انہوں نے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عام آدمی دباؤ میں پستا چلا جا رہا ہے، دباؤ کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے، اور عالمی مالیاتی ادارے پاکستان پر دباؤ بڑھاتے چلا جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے پاس واحد امید کی کرن ہے اور بچت کا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ ہمیں بعض طاقتیں اتنا نہیں دبانا چاہتی تاکہ کہیں آگے چل کے جو ہماری ضرورت ہے اس میں ہم بدک نہ جائیں اور اس دائرے سے نکل نہ جائیں۔ اور اس وقت کوشش یہی ہو رہی ہے ہمارے اندر داخلی سطح پر بھی کہ ہم وہ جو شکنجہ ہے عالمی طاقتوں کا، اس میں یعنی ویسٹرن طاقتوں کا، اسی سے منسلک رہیں اور اس سے باہر نہ نکلیں۔ تو یہ اس وقت عجیب و غریب سی صورتحال ہے، اور اس سچویشن میں پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے، اور اس دبتے چلے جانے کی وجہ سے ایک تو عوام مسائل کے شکار ہو رہے ہیں، اور دوسرے پاکستان کی معیشت خطرات سے دوچار ہوتی جا رہی ہے، اور معیشت کے ساتھ ساتھ دفاع آپ کا خطرے سے دوچار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں اور آپ کا جو دفاعی دیگر پروگرام ہے، کہیں وہ آپ کی گرفت سے نکل نہ جائے۔ لیکن اس سچویشن سے نکلنے کے لیے حکومت سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی، اور وہ کوئی ایسی کارروائی کرتی دکھائی نہیں دیتی کہ تمام سٹیک ہولڈرز اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کو کانفیڈنس میں لے کر کوئی اقدام کریں۔ جب یہ حکومت قائم ہو رہی تھی تو حزب اختلاف نے اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود اس حکومت کو تعاون کی پیشکش کی تھی اور میثاق جمہوریت کی بات کہی تھی، لیکن اس پیشکش کو حکومت کی طرف سے جھٹک دیا گیا، اور وہ جو حزب اختلاف کی طرف ان کا توہین آمیز رویہ ہے وہ برقرار رہا۔ لہٰذا وہ جو اپرچونٹی پیدا ہوئی تھی اس ملک میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی، وہ اس حکومت کی اپنے طرز عمل کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ تو یہ ہے کہ یا تو حکومت عقل مندی اختیار کرے اور حزب اختلاف کو اور اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لے کے کوئی اسٹریٹجی اختیار کرے، لیکن یہ تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ لیپس ہو گئی ہے اپرچونٹی، اور اس حکومت میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہی ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، نئے انتخابات کرائے جائیں، اور اس ملک کی قیادت ان لوگوں کے سپرد کی جائے جنہیں عوام منتخب کریں، اور وہ عوام کے مفاد کے مطابق اقتصادی پالیسی تشکیل دیں جس سے عوام کے مسائل میں کمی آئے، اور پاکستان کا جو ڈیفنس ہے جن خطرات سے دوچار ہو گیا ہے ان سے باہر نکل سکے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر اپنا رحم اور فضل و کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔